بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب کہانی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ کہانی پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آخری بار دوران پریگنینسی کچھ کمپلیکیشن کی وجہ سے ضیاء الدین ہسپتال میں میری ڈاکٹر نے مجھے ایڈمٹ ہونے کے لیے کہا۔ میرے شوہر چاہتے تھے کہ میں پرائیویٹ روم میں رہوں اور اس میں خرچہ اچھا خاصا تھا، اور پھر کسی کو ساتھ بھی رکنا پڑتا۔ میں کسی کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، کیونکہ سسرال والے پہلے ہی میرے 3 بچوں کو سنبھال رہے تھے۔ موسم اچھا تھا، اس لیے میں نے انہیں منع کر دیا اور جنرل وارڈ میں داخل ہو گئی۔ وارڈ میں زیادہ رش نہیں تھا۔ مجھ سے پہلے 4 خواتین وہاں ایڈمٹ تھیں۔ 2 زچگی کی وجہ سے، 2 عورتیں میری ہی طرح کسی کمپلیکیشن کی وجہ سے وہاں آئی تھیں۔ میں بنیادی طور پر ذرا کم گو ہوں اور بے دھڑک لوگوں میں گھل مل جانے سے پرہیز کرتی ہوں، اور جب کسی سے بات چیت شروع ہو جائے تو اچھی طرح ڈیل کر لیتی ہوں۔ میری ایک جانب بیڈ خالی تھا اور دوسری جانب ایک جوان سال لڑکی تھی جس کا نام ماریہ تھا۔ باقی تینوں میری ہم عمر تھیں۔ سب نے ہی آنکھوں میں مجھ سے سلام دعا کی، پر ماریہ جلد مجھ سے فری ہو گئی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ ٹیسٹ کروانے لیبارٹری چلی گئی تو میں سکون سے لیٹ کر بیگ سے مستنصر حسین تارڑ کی حنزہ داستان نکالی اور پڑھنے لگی۔ اس کتاب کا انتخاب میں نے اس لیے کیا تھا کہ شاید یہ ہسپتال کے ٹینشن زدہ ماحول میں میرے لیے راحت افزا ہوگی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے ساتھ والے بیڈ پر ایک زچہ کو منتقل کیا گیا جس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تھی۔ کیس نارمل تھا، پر تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر واضح تھے۔ لیکن صرف تکلیف ہی نہیں تھی، کچھ اور بھی ایسا تھا اس کے چہرے پر جو بہت واضح تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی جسے وہ بار بار نامحسوس طور پر صاف کر رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل کتاب سے ہٹ گیا۔ میرا دھیان بار بار اس کی طرف بھٹک رہا تھا۔ آخرکار مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں اس کے قریب چلی گئی۔ اس کا حال چال پوچھا اور پھر اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی کچھ نہیں، پر نگاہ برابر میں لیٹی بچی کی طرف اٹھ گئی۔ میں کچھ سمجھی کچھ نہیں۔ بیٹی ہونے کی وجہ سے پریشان ہو کیا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے مجھے پھر سے دیکھا۔ بیٹی تو پھر بیٹی ہوتی ہے نا؟ میں اس کی اس بات کا مطلب جاننا چاہتی تھی، اور اسی وقت ڈاکٹر راؤنڈ پر آ گئی تو مجھے اس کے پاس سے ہٹ کر اپنے بیڈ پر جانا پڑا۔ ماریہ بھی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے میرے بیڈ پر کتاب دیکھی تو مسکرا کر بولی، واہ بھائی، تم تو ادبی ذوق رکھتی ہو۔ ان کی بات سن کر میں نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں اس کے پاس جانے لگی کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے قریب پڑے بینچ پر بیٹھ گیا۔ ایک عجیب سی سرد مہری اس کے چہرے سے عیاں دی۔ وہ اس کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ وہ عورت اس سے بات کر رہی تھی، پر وہ بہت بیزار سا تھا۔ کبھی اس کی بات کا جواب دیتا تو کبھی نہیں۔ میں مطالعہ کرتے ہوئے ان پر بھی نگاہ ڈال دیتی تھی۔ کچھ دیر میں ہی وہ بنا بچی پر نگاہ ڈالے جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس کے پاس رکھ کر چلا گیا۔ اس نے کھانا نکالا اور آنسوؤں کی آمیزش کے ساتھ کھانے لگی۔ مجھے لگا وہ کھانا نہیں، زہر اپنے اندر اتار رہی تھی۔ میں اس کی طرف بڑھی، پر مجھ سے بھی پہلے ماریہ اس تک پہنچ گئی اور اس کے آنسو صاف کر کے اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی۔ اس لڑکی کا نام یاسمین تھا۔ دوران گفتگو اس نے بتایا کہ آنے والا شخص اس کا شوہر تھا، جو کہ چوتھی بیٹی کی ولادت پر اس سے ناراض تھا۔ چونکہ جدید ٹیکنالوجی سے انہیں پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ ان کے ہاں اب بھی بیٹی کی ہی ولادت متوقع ہے، اس لیے سسرال میں سے کوئی بھی بندہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ مجھے اس کے حالات جان کر بہت دکھ ہوا اور ماریہ کو شدید غصہ آیا۔ بھلا بیٹی پیدا ہونے میں اس کا کیا قصور ہے؟ اب آئے ذرا اس کا شوہر، تو میں اس کو کھری کھری سناؤں گی کہ بھئی جو اللہ نے چاہا ہے وہی تمہارے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ بلا شبہ وہ صحیح کہہ رہی تھی، پر اس کی بات سن کر یاسمین کا رنگ اڑ گیا۔ خدا کے لیے ایسا کچھ مت کہنا، وہ پہلے ہی غصے میں ہے۔ ایسی باتیں سن کر مجھے چھوڑ دے گا تو پھر میری بچیوں کو کون پوچھے گا؟ میں نے اسے تسلی دی اور ماریہ کو منع کیا کہ ایسا کچھ نہ کہے۔ اس کے بعد میں اور ماریہ بچی سنبھالنے میں اس کی مدد کرتے رہے۔ رات میں اس کا شوہر پھر آیا تو اس کی باقی تینوں بچیاں بھی اس کے ساتھ تھیں، جو بتدریج 10،
8 और 4 साल की थीं। तीनों बच्चियां बार बार मोहब्बत से छोटी बहन को गोद में लेकर प्यार कर रही थी और उनका बाप अब भी सख्त बेजार बैठा था। उसे देखकर मैंने मारिया को देखा, वो भी इस आदमी को देखकर बराबर मुंह बना रही थी। यास्मीन ने बच्ची अपने शोहर की तरफ बढ़ाई तो उसने एक बेजार निगाह बच्ची पर डाली। इसी लम्हे एक ख्याल मेरे दिल को छुआ। मुबारक हो भाई, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। उसने हैरत से मुझे देखा, फिर एक धीमी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर धर आई। एक बात बताऊं भाई, ये बच्ची आपके लिए इंशाल्लाह बुलंद वक्त साबित होगी। उसने मुझे हैरत से देखा। आपको कैसे पता बहन? भाई, बच्ची की छोटी पेशानी और उस पर उभरने वाली लकीर ये बता रही है कि ये नसीबों वाली है और मुस्तकबिल में आपके लिए इंतहाई नफ़ा बख्श साबित होगी। मैंने पामिस्ट्री यानी इल्म नजूम में बहुत नाम कमाया है। आपने टीवी पर मेरा प्रोग्राम तो देखा होगा। मैं इस बच्ची की किस्मत पढ़कर तअज्जुब में पड़ गई हूँ। आपकी किस्मत बदल कर रख देगी। मेरी बात सुनकर उस आदमी की ही नहीं, यास्मीन और मारिया की आंखों में भी हैरत उतर आई। चंद लम्हा बाद ही वह बच्ची, जिसे उसके माँ बाप बदनसीब कह रही थी, वो अपने बाप की गोद में थी। मेरे हौसला अफजा अल्फाज जादू कर गए थे। अब वो आदमी बच्ची को गोद में लिए अपनी बीवी को भी प्यार भरी मुस्कुराहट से नवाज रहा था। मैं उन्हें वहीं छोड़कर अपने वार्ड से मुहैया टेरेस में निकल आई तो मारिया भी मेरे पास आ गई। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। ऐसी बात बनाई कि पल में काया ही पलट गई। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने बात नहीं बनाई, मारिया वही कहा है जो सच है। वो मेरी बात सुनकर हैरान हुई। तो क्या आप वाकई मुस्तकबिल के बारे में बता सकती हैं? उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराई। हाँ, मैं बता सकती हूँ कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसकी 2 बेटियाँ हों और वो उन्हें अच्छी तरह परवान चढ़ाए तो वह जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे मेरी 2 उंगलियाँ। तो यकीनन ऐसा ही फिर होगा। यास्मीन के शौहर की बुलंद बख्ती और क्या होगी? अब तुम ही बताओ, क्या मैंने उसे गलत कहा था? मारिया ने मोहब्बत से मुझे देखा और फिर मुझसे लिपट गई। वो जान गई थी कि किसी की भी गलत सोच और गलत फेल को तलखी से नहीं बल्कि नरमी और हौसला अफजाई की बातों से बदलना चाहिए।